تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ یقیناً بدل سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ اور زندگی میں نا کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجیں گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تو جب بھی دل بھر آئے اور جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے اگر اللہ سے بات کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیں گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائیں گی۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کہ اس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے تو سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ تو بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم نا یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کرے، اس سے کہے کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے تو ہے
پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائے تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ سے جڑی ہوں تو مسکرائی ہوں یا رب، ورنہ اس دل کے پاس کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ اور جب عارضی محبتوں سے نکل کر تمہیں سجدے کی توفیق مل جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں رہتی اس کے علاوہ مسکرانے کی، نہ کہ تم ان چیزوں کو رو جو تمہاری مسکراہٹ کی وجہ ہوا کرتے تھے۔ نہ غم تھما کرتے ہیں نہ خوشی، لیکن تم بس اپنا ایک رب سے تعلق بنا لو، اپنی مشکلیں اسے بتانا شروع کر دو، اپنی ساری تکلیفیں، الجھنیں سجدے میں ہی چھوڑ کر آنا سیکھ جاؤ۔ زندگی تو آسان ہوں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آسان ہو جائیں گی۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے، میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دیں گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دیں گا تمہیں وہ سکھ، کیسے چھوڑ دیں گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ ہر درد، ہر مشکل نے ختم ہونا ہوتا ہے، ہر زخم نے ٹھنڈا پڑنا ہوتا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، ٹھیک اسی طرح احساسات بھی نہیں رہتے۔ کبھی اگلے، کبھی خود کی غلطی کی وجہ سے ہم کسی بے قدر انسان کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے ہمارے پاس رک نہیں پاتا، شاید اسی لیے کہ وہ مخلصی کے لائق نہیں ہوتے۔ اس کو اپنے جیسے ہی ناقدر انسان کی تلاش ہوتی ہے۔ ہاں جائے، وہ ڈھونڈے تم سے بہتر اور خود سے بہتر، کیونکہ احساسات صرف ان کا بدلہ کرتے ہیں جو ہر نئی چیز اور رنگ برنگی محبتوں کے عادی ہو۔ لیکن ٹوٹے انسان کو سنبھلنا ہوتا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہوتی ہے، اسی کو سب بتانا ہوتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کو مرہم اسی نے تو دینی ہے، دعاؤں سے اسے ہر الجھن اپنے لب سے بتا کر اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کر کے۔ اللہ اکبر، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا سمیٹ لیتا ہے۔ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ جیسے گناہ گار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، آپ سے بھی کرتا ہے۔